جشن ظہور امیر کائنات کی بہت بہت مبارک ہو۔ ٹھنڈ تو زیادہ ہے لیکن خیر مبارک کو ٹھنڈ لگی ہونی چاہیے نہیں، کیونکہ جشن جو ہے وہ مسکرانے کا نام ہے اور چہرے کھلانے کا نام ہے۔ تو جشن میں جو بندہ یہ انتظار کرتا ہے کہ کیا پڑھا گیا یا ابھی کیا پڑھا جا رہا ہے یا کیا پڑھا جائے گا، تو وہ پھر جشن منا نہیں سکتا۔ تو جشن ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، تو اسی کیفیت کو باہر لانا ہے، چونکہ ان کے جشن کی محفل وہ محفل ہے کہ جس میں بلا وجہ مسکرانا بھی عبادت ہے۔ ہاں تو جتنا مسکرائیں گے اتنا جشن کا لطف زیادہ آئے گا۔ باقی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، جیڑا جی ٹھیک لگ دی بھائی تو داد دو گے تو میں پھر پا لوں گا۔ صلوات مل کے پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 16 رجب ہے اور 13 رجب کی اصل خوشی منانے کا لطف ہی 16 رجب کو، کیونکہ 16 رجب وہ دن ہے کہ جب نبیوں کا سلطان علی مولا کو خانہ کعبہ سے لینے گئے۔ بس وہ یہی جشن کا سلسلہ ہوگا اور کچھ جملے جشن کے حوالے سے میں تلاوت کروں گا، لیکن چونکہ آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فضائل آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں میں پہنچ جائے کہ جو اس سے پہلے سماعتوں سے نہ ٹکرایا ہو، اور اسی کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ جشن میں اتنی خاموشی، اتنا سناٹا اور اتنی سیریسنس ذرا دیکھ کے حیرانگی تو ہوتی ہے، لیکن میرا دل ہے کہ 2-4 آیتیں ایسی پڑھی جائیں کہ جس سے کوئی فضائل کا ایسا نتیجہ اخذ ہو جائے کہ جو کم از کم امیر کائنات کی معرفت کا ایک زینہ طے کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ چونکہ لاکھ بندے علی کے فضائل پڑھتے رہے، تب تک فضائل پڑھنے کا حق ادا ہوتا ہی نہیں جب تک اللہ علی کے فضائل نہ پڑھے۔ بڑی توجہ، اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما رہے جتنے اچھے نام ہیں وہ سارے میرے ہی لیے، فَادْعُوهُ بِهَا اور مجھے ان ناموں سے پکارا کرو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور جو ان ناموں کا کفر کرے تو محمد آپ کہہ دیں کہ آپ اس کے کچھ نہیں لگتے۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان قریب یہ اپنے کیے دھرے کی اپنے کرتوتوں کی سزا پالیں گے۔ پیغام آیت کے اندر بڑا ہے، میں اور مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے حسنین بھائی اور خصوصاً سید علی رجب صاحب، بڑی محنت ہوتی ہے ان کی الرحمان گارڈن میں یہ پروگرام کرنے کے لیے جشن پاک کا، اور اسی طرح 23 رجب کی مجلس بھی، اور آپ سامعین جو مسلسل آتے ہیں، میں 3-4 سال ہی اس جشن میں حاضری دے رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑے سے آپ آیت پہ حیران ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے بولنے کا حق ہے، چونکہ ذکر علی کا ہو اور کر رہا ہو علی العظیم، ہاں، اور پھر سردی بھی لگے تو جوڑ بنتا کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ فرما رہے ہیں جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہا فَادْعُوهُ بِهَا اور اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ پھر اگلے حصے میں کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور جو ان ناموں میں کجی اختیار کرے، ٹیڑھا پن دکھائے، ان ناموں سے بغض رکھے، تو محمد آپ اس کے کچھ نہیں لگتے۔ پتہ چلا اللہ کے کوئی نام ایسے ہیں جن سے اللہ کو پکارنا بھی ضروری ہے، اللہ کے کوئی نام ایسے ہیں کہ جن سے لوگ دشمنی بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے کوئی نام ایسے ہیں کہ جن سے دشمنی رکھنے والوں کا اللہ محمد کو کچھ نہیں رہنے دیتا، اور اللہ کہتا ہے ان قریب یہ اپنے کیے کی سزا پالیں گے۔ نہیں، سید اللہ نے پھر سورہ
سورہ بنی اسرائیل میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110. اللہ فرما رہے چاہے تو مجھے اللہ کہو, چاہے تو مجھے رحمان کہو, یہ جتنے اچھے اچھے نام ہیں یہ میرے لیے ہیں. نہیں, اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے اللہ کہو یا رحمان کہو. نہیں, علی کا ذکر ہوتا ہی وہی ہے جو توحید خدا سے شروع ہو اور علی کے اعلان ولایت پر مکمل ہو جائے. علی مولا کی عزت کی قسم اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. محمد تم کہہ دو کہ چاہے اسے اللہ کہو چاہے اسے رحمان کہو, اور سارے اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں. نہیں, سلسلہ تو پھر یہاں بھی نہیں رکا. سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت میں آواز دے کے کہا لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جتنے اچھے نام ہیں, نہیں جس کے ہاتھ تھوڑے چادر کے اندر ہے ذرا باہر نکال, جتنے اچھے نام ہیں سب سے پہلے تو آپ ہی نکالے نا ایک, لیکن ابھی نہیں, یہ توجہ کروائی انہوں نے, یہ توجہ میری طرف سے. جتنے اچھے نام ہیں اس کے لیے. اچھا سید, میں 3 آیتیں تو پڑھ دی نا کہ اللہ نے کہا کہ اسماء الحسنى میرے. پہلے سورہ اعراف میں, پھر سورہ بنی اسرائیل میں, پھر سورہ طٰہٰ میں. اور اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ اچھے نام میرے ہیں تو اچھے نام اللہ ہی کے لیے. نہیں, ترجمہ آسان کروں جو آپ کے ذہن میں اتر جائے. اللہ کہہ رہا ہے اسماء الحسنى, جتنے حسن نام ہیں. نہیں, آپ نے پھر توجہ نہیں فرمائی, جتنے حسن نام ہیں. جیت انکل اگر اب یہ مالا میں ساری آپ کو ہی پہنا دوں تو پھر بہتر ہے جی. اچھے نام, توجہ, اللہ کے. جب اللہ نے مسلسل, آپ دیکھیں گے تو میں آیت پڑھوں گا جی, جب اللہ نے 3 دفعہ کہا یہ اچھے نام میرے ہیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ بندے اتنی آسانی سے ان اسماء الحسنى کو مانیں گے نہیں. پھر اللہ نے سورہ حشر کی 3 مسلسل آیتوں میں آواز دی. بس آیتیں ختم اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ آپ کو ایک فضائل سناؤں گا. اور یا علی مدد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر کی آخری 3 آیات. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ فرما رہے میں ہی رحمان اور رحیم ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. جا کے گن لینا, سورہ حشر کی ان 3 آیتوں میں اللہ 14 نام گنوا کے کہہ رہا ہے یہ سارے اچھے نام میرے لیے ہیں, سارے اچھے نام میرے لیے ہیں. جس کا ہاتھ ابھی بھی بندہ رہ گیا تو پھر وہ نماز میں بھی باندھ لے تو فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ کہہ رہے یہ 14 نام گنوا کے سارے اچھے نام میرے ہیں. اللہ پہلے تو نے کہا مجھے ان ناموں سے پکارو, یہ نام میرے ہیں. پھر اللہ تو نے کہا چاہے مجھے اللہ کہو چاہے رحمان کہو یہ نام میرے ہیں. پھر کہا میں وحدہ لا شریک ہوں, یہ اچھے نام میرے ہیں. پھر کہا میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, عالم الغیب والشہادہ ہوں, مالک ہوں, قدوس ہوں, عزیز ہوں, جبار ہوں, متکبر ہوں, خالق ہوں, باری ہوں, مصور ہوں. اللہ نے کہا یہ اچھے نام میرے ہیں. اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے وہ کون سا اسم ہے کہ جس میں یہ تیرے سارے نام اکٹھے ہو کر آ جائیں؟ وہ تیرا کون سا نام ہے جسے لینے سے تیرے سارے اسماء ایک ہی دفعہ لیے جائیں؟ کہ اسی سے پوچھو نا جسے میں نے اپنے اسماء الحسنى کہا ہے. مسجد کوفہ کے منبر ابیض کے سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھ کر علی مولا نے آیت پڑھنا شروع کی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے لیے اچھے نام ہیں, فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ. بندہ مجمع سے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی ما ہی اسماء الحسنى, یہ اسماء الحسنى کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں انا اسماء الحسنى, میں ہی اسماء. یا علی آپ
सदा सलामत या आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। बड़ी तवज्जो भाई, तवज्जो मेरी तरफ रखें तो मैं फिक्र अगला पढ़ूं। बुखारी साहब भी तशरीफ फरमाए और मैं जितने सैयद बैठे हैं मैं खुसूसन दुआ लेने के लिए फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। और फिक्रा पढ़ के सिर्फ फिक्रा नहीं पढ़ना, फिक्रा पढ़ने के बाद मैं देखने लगा हूं कि किसने कितना जश्न मनाना है। चूंकि जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं अगर किसी के सर से गुजर भी रही हों तो इस जुमले के बाद जिसके सर से गुजर गई उसका भी पता चल जाएगा, जिसके ज़हन में उतर गई उसका भी पता चल जाएगा। अली मौला फरमाते हैं अना अस्माउल हुस्ना, मैं ही अल्लाह के अस्माउल हुस्ना हूं। 7 किताबों के हवाले हैं सैयद असरार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाशिम बहरानी की अल्लवामिन नौरानिया फी अस्माए अहले बैतुल कुरानी, तफसीर साफी, तफसीर नूरुल सकलैन, तफसीर हुदल लिल मुत्तकीन, तफसीर उकूदुल मरजान, तफसीर विलाय कुरान करीम। इन 7 किताबों में हवाला मैं न दिखा सकूं तो फिर आप ना बोले, लेकिन अगर हवाले पर यकीन करके मेरी बात मान ले तो इतना जरूर बोले जितना अली को वाजिब माना है। इस आयत की तफसीर में वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना के अच्छे नाम मेरे हैं फदऊहु बिहा, इमाम सादिक की हदीस इन 7 किताबों में मौजूद है। इमाम फरमाते हैं सिर्फ अली नहीं, नहनु अस्माउल हुस्ना, हम सारे ही अल्लाह के, जिंदाबाद हाथ उठाना, सिर्फ अली मौला नहीं, नहनु अस्माउल हुस्ना, हम अल्लाह के अस्माउल हुस्ना है। नहीं हसनैन भाई एक दफा सिर्फ चेहरा घुमा के देख ले, जिसे अभी भी यकीन नहीं आया तो फिर डोज में थोड़ा सा इजाफा होने लगा है। इमाम फरमाते हैं नहनु अस्माउल हुस्ना अल्लती ला यक़बलुल्लाहु अमलन इबादन इल्ला बिमारिफतिना, हम अल्लाह के वो अस्माउल हुस्ना हैं कि जिनके बगैर अल्लाह बंदों की इबादतों को कबूल नहीं करता। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। या सदा सलामत रहे, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है, जिसे जितनी समझ आएगी उतना इनाम दे। जश्न है, जरा थोड़ा सा आप मुस्कुराएं भी तो ये भी इनाम काफी है, लेकिन मुस्कुराना बड़ा जरूरी है। मौला फरमाते हैं हम अल्लाह के, बुखारी साहब, वो अस्माउल हुस्ना है कि जिनके बगैर अल्लाह अपने बंदों की इबादतों को कबूल नहीं करता। मेरे मौला ने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। तवज्जो है तो मैं सुना दूं मौला की गुफ्तगू, वरना वो ठंड में ज्यादा भी लगे तो कोई मसला नहीं, अभी खत्म हो जाएगी अगले फिक्रे के बाद। सैयद जी बिस्मिल्लाह। आप हमतन गोश हैं, लेकिन जो गोल गोल गोश है वो मैं देख रहा हूँ जी। हाँ, जो कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि कोई कसीदा सुने और घर जाए। घर तो चले जाना है आपने, ज्यादा जहमत भी मैंने नहीं देनी 10-15 मिनट से, लेकिन उन 10-15 मिनट में इतना तो जश्न पढ़ लेना कि वो मनाने की कैफियत में चला जाए। मिलके बोलो हैदरी या अली। बड़ी तवज्जो भाई, फिक्रा मैं अगला पढ़ने लगूं। मेरे मौला ने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। अली मौला फरमाते हैं मैं ही अल्लाह के अस्माउल हुस्ना हूं। अच्छा, अब हवाला आ गया कौकब दुर्री का, साले हनफी कश्फी, अहले सुन्नत की किताब है। कम से कम शिया अली को ज्यादा मानने का दावा तो करते हैं, तो कम से कम वो भी तो माने ना जो अहले सुन्नत की किताब में लिखा है। लिस्ट ने जो लिखा है इसको सुन के उसके बाद को फतवा भी लगा दे तो मसला कोई नहीं, क्योंकि हवाला मौजूद है। तवज्जो रखे तो मैं फिक्र पढ़ूं। अमीर कायनात ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। हसनैन भाई अली मौला ने खुतबे को आगे बढ़ाया और मुस्तकबिल की पेशन गोइयां शुरू की। अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब। मौला फरमाते मैं देख रहा हूं कि चपटी नाकों वाले जाहिर हो और वो पूरी दुनिया पर छा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बिना दाढ़ियों के खतीब मिंबरों पे आना शुरू हो गए। मैं देख रहा हूं कि मर्द औरत और औरत मर्दों के लिबास को पहनना पसंद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि हिंद में बहने वाले दरियाए सिंध में पानी की बजाय खून बहने लगा है। अली फरमाते मैं देख रहा हूं कि दुनिया के हालात अबतर होते जा रहे हैं। एक बंदा मजमे से उठा, इसका नाम था सवैयद इब्ने नौफिल हिलाली। ये उठ के अली को टोक के कहता है आ अंता आलिम बिमा ज़ुकिरा व अंत भी, क्या आप उस पर आलिम हैं
کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں؟ یہ سوید بن نوفل ہلالی تھا، حلالی نہیں، چونکہ حلالی ہوتا تو علی کو ٹوکتا نا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی جس نے جشن منانا ہے۔ یہ ہلالی تھا، حلالی نہیں، چونکہ حلالی کا کام ہی نہیں کہ علی کو ٹوکے، اس نے لسان اللہ کو ٹوکا، علی مولا نے اس کی طرف دیکھا، اور پتہ ہے علی نے اپنے کو ٹوکنے والے کو فرمایا کیا؟ علی مولا فرماتے یبن الجبان الخبائث الناقص المکذب، رونے والیاں تجھ پر روئیں اے باغی جھوٹے نامردوں کی اولاد۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ رونے والیاں تجھ پر رہے، یبن الجبان الخبائث الناقص المکذب، اے جھوٹے خبیث نامردوں کی اولاد، اے باغی، یعنی جو صرف علی کو ٹوک دے۔ علی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا بھی ہے، وہ خبیث بھی ہے، وہ نامردوں کی اولاد بھی ہے، تو جو کہہ دے علی باطل ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ عقیدے کی ذمہ داری اپنی اپنی فکرہ پڑھو تو میں اگلا فکرہ سنو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی امیر کائنات فرماتے ہیں، علی امیر کائنات فرماتے ہیں یبن الجبان الخبائث ناقص المکذب، اے جھوٹے خبیث باغی نامردوں کی اولاد۔ سب جملے سمجھ آ جائیں گے قیامت تک، علی کا یہ جملہ دنیا سمجھے۔ علی نے فرمایا نامردوں کی اولاد، یا علی زمانہ تو کہتا ہے نامردوں کی اولاد ہوتی نہیں، آپ نے کہا نامردوں کی اولاد کا اس لیے کہ یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے نام سے ہوتے۔ ہاتھ اٹھانا جسے سردی نہیں لگ رہی، یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے نام سے ہوتے ہیں۔ علی نے فرمایا تجھ پر ہلاکت ہو، طبیعت گھبرا نہیں رہی تو فکر مولا کے اگلے پڑھوں کوکب دری سے۔ علی فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں میں اس پہ عالم ہوں کہ نہیں، میں جو بتا رہا ہوں اس پر شاہد ہوں کہ نہیں۔ علی فرماتے ہیں کیا تو ابو طالب کے بیٹے کو جانتا ہی نہیں ہے؟ لسان اللہ نے منبر کوفہ پر خطبہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی فرماتے ہیں انا سر الاسرار، انا شجرۃ الانوار، انا رئیس المسبحات، انا سمندل الافلاق، انا قائد الاملاک، انا الاول، انا آخر، انا ظاہر، انا باطن، انا صعبان الکلیم، انا موسیٰ ابراہیم، انا عیسیٰ الاوان الآخرین، انا مہدی الزوان الاولین، انا واللہ عین اللہ، انا واللہ جنب اللہ، انا واللہ لسان اللہ، انا واللہ ید اللہ، الذی قیل فی شانہ، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علیلہ، سیف الا ذوالفقار، انا حلال مشکلات، انا دافع البلیجات، انا ولی الحسنات، انا قائد المہمات، انا غالب علی کل غالب، انا علی ابن ابی طالب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی، آپ صدا سلامت رہے جی، ہمیشہ زندہ باد نے۔ توجہ ہو تو میں فکرہ پڑھوں۔ میرے مولا نے بتایا کہ میرا اختیار کیا، مولا آپ کا رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ ویسے تو نیاز شیاز تو ملتی رہتی ہے، جو منبر پہ جشن کا انعام ہوتا ہے اس کا لطف ہے، اور ہاں تو میں اسی لطف کے اندر رہتے ہوئے ایک فکرہ پڑھوں۔ میرے مولا نے ایک طویل خطبہ دی، اس میں سے گنتی کے 20 یا 25 فکرے میں نے پڑھے، اور بڑا طویل خطبہ ہے، کم از کم 7-8 صفوں پہ۔ علی مولا فرماتے ہیں انا سر الاسرار، میں رازوں کا راز ہوں۔ نہیں، آپ کی واہ ویسے نہیں آئی کہ جیسے جملہ تھا، چونکہ جملہ میرا نہیں، جملہ علی مولا کا تھا۔ انا سر الاسرار نہیں، چلے میں فکرہ پڑھنے سے پہلے پڑھ دوں۔ علی مولا نے فرمایا انا سر الاسرار، انا شجرۃ الانوار، انا قائد الاملاک، انا سمندل الافلاق، انا رئیس المسبحات، انا اول، انا آخر، انا ظاہر، انا باطن، انا عیسیٰ الاوان الاولین، انا مہدی الزمان الاخرین، انا واللہ عین اللہ، انا واللہ ید اللہ، انا واللہ جنب اللہ، انا واللہ لسان اللہ، انا واللہ روح اللہ، انا واللہ نفس اللہ۔ جب علی مولا نے خطبہ ختم کر کے کہا نا انا
غالب علی کل غالب، انا علی ابن ابی طالب۔ کوفہ والے کہتے ہیں مسجد کے درمیان میں سوید ابن نوفل ہلالی نے چیخ ماری اور ادھر ہی مر گیا، چیخ ماری اور ادھر ہی مر گیا، چیخ ماری اور ادھر ہی مر گیا۔ سوال کرو مولوی سے، کیا علی نے اسے ذوالفقار سے مارا؟ کیا علی نے اسے خنجر سے مارا؟ کیا علی نے اس کا گریبان پکڑا؟ کیا علی نے اس کا گلا دبایا؟ نہیں، علی نے اپنے فضائل پڑھے، مجھے پتا چل گیا علی کے منکر کو مارنے کے لیے تلوار نہیں، علی کا نام ہی کافی۔ یا زندہ باد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل اول کی وراثت جسے اللہ نے دی، میرے مرشد کریم سید اختر امام رضوی کے 4 مصرے آپ کی مدد۔ بسم اللہ۔ عقل اول کی وراثت جسے اللہ نے دی، وہی اسرار لدنی کے علم کھولے گا۔ ایک سدرا کی حقیقت پہ یوں پردے نہ گرا، ورنہ ہر سانس کے پردے سے علی ہے۔ آپ صلی اللہ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ بڑی توجہ، صحیح ایک تو جملوں کی تشریح کر دوں، بڑی ضروری ہے، ہاں اس کے ساتھ متصل کر دوں گا جشن کے فکرے، جتنا آپ کا موڈ ہوا اس سے زیادہ آپ کو تنگی نہیں کرنی۔ علی مولا فرماتے ہیں انا سر الاسرار، میں رازوں کا راز۔ جب کسی کو پتا چلے گا کہ راز کیا ہے تو پھر تو اس کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ یہ رازوں کے راز کیا ہیں۔ سید اپنے مولا صادق کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، اور اس حدیث کو کہتے ہی حدیث سر ہے، راز والی حدیث۔ امام صادق فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما سر فی سر و سر مستصر علی سر علی سر و سر و فوق سر و زیر سر و سر و سر و نحن سر اللہ۔ علی مولا فرماتے ہیں ہمارا امر ایک راز ہے، مولا صادق فرماتے ہیں ہمارا امر ایک راز ہے، یہ وہ راز ہے جو رازوں میں راز ہے، جو راز کے اندر راز ہے، جس کے باہر راز ہے، جس کے اوپر راز ہے، جس کے نیچے راز ہے۔ چونکہ یہ ایک راز ہے تو ہم اللہ کا راز ہے، یہ ایک راز ہے تو ہم اللہ کا راز ہیں۔ بھئی رسول اللہ سے امام زمانہ تک سارے اللہ کا راز ہیں، اور علی فرما رہے میں رازوں کا بھی راز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا صدا سلامت رہے۔ توجہ ہے میں ایک فکر پڑھوں۔ علی مولا فرماتے ہیں انا سر الاسرار، انا شجرۃ الانوار، میں انوار کا شجر ہوں۔ اچھا ایک ایک جملہ پڑھوں گا نا تو پھر وقت زیادہ چلا جائے گا۔ انا شجرۃ الانوار، انا رئیس المسبحات، میں تسبیح کرنے والے فرشتوں کا سلطان ہوں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، انا رئیس المسبحات۔ اچھا اس پورے خطبے میں نا میں کوئی فکرہ ہی نہیں پڑھتا، ایک فکرہ پڑھتا ہوں جس پہ جشن آج کے میرے حصے کا مکمل ہو جائے۔ علی مولا نے فرمایا نا میں رازوں کا راز ہوں، میں تسبیح گزار فرشتوں کا سلطان ہوں، میں قائد الاملاک ہوں، میں سمندر الافلاک ہوں۔ پورے خطبے میں ایک لفظ ہے جو علی مولا نے فرمایا، اور اسے زمانہ کبھی نہ سمجھتا، لیکن وہ سمجھ کے آپ کے ذہن میں جو سمجھ آئے گی، اگر آپ سمجھ گئے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ گئے۔ علی مولا فرماتے ہیں انا سمندر الافلاک، میں آسمانوں کا شہباز ہوں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے وہ میری طرف دیکھے بھائی۔ علی مولا فرماتے ہیں انا سمندر الافلاک، میں آسمانوں کا شہباز ہوں۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا، اللہ کے دعووں پر دلیل دی ہے مولا علی نے۔ اللہ نے کہا میں علیم ہوں، علی نے سلونی کا دعویٰ کر کے بتایا اس کا علم کیسا ہے۔
اللہ نے کہا میں محیی ہوں، میں ممیت ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ علی مولا نے ٹھوکر سے مردہ اٹھا کے بتایا، وہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ علی نے جھوٹے کا جنازہ پڑھا کے بتایا، وہ مارتا کیسے ہے۔ اس نے کہا میں خیر الرازقین ہوں۔ علی مولا نے اپنی انگشت کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ید اللہی حرکت سے پورے 18,000 عالمین کو رزق بانٹ کے بتایا، وہ رازق کیسے ہے۔ لیکن علی نے کئی دعوے ایسے کیے ہیں جس کی دلیل خود علی کے بیٹے دیتے رہے ہیں۔ علی مولا نے جو کہہ دیا میں سمندر الافلاق ہوں، میں افلاق کا شہباز ہوں۔ اچھا ظاہری طور پر دنیا میں جو لفظ بھی یہ اپنی فضیلت کے لیے منتخب کر کے اس لفظ کو اذن دیں تو اس لفظ سے نکلنے والے جتنے بھی مطلب ہوں گے اس کے فضائل ان کی نالین کا طواف کرتے رہیں گے۔ اگر علی نے کہہ دیا میں آسمانوں کا شہباز ہوں تو شہباز تو کرتا ہے پرواز۔ تو یا علی کبھی سلمان نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ابو ذر نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کمبر نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مولا حسن کو بھی نہیں دیکھا، مولا حسین کو بھی نہیں دیکھا۔ یا علی امام زمانہ ابھی ہمیں نظر ہی نہیں آئے، تیرے 10 امام بیٹے دنیا کے سامنے آ کے چلے گئے لیکن کسی نے بھی تیرے کسی بیٹے کو پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا علی پھر تیرے اس دعوے پر دلیل کون دے گا کہ میرے بیٹوں کو صرف مہدی تک محدود سمجھا ہے۔ میرے 7 والے لال کو دیکھ لینا، وہ آسمان پر پرواز کر کے بتائے گا میں علی۔ صدر سلام یا آپ صدر سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد۔ تو علی مولا کے اختیارات کو زمانہ سمجھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ اسی لیے تو سوید بن نوفل ہلالی نے مجمع سے اٹھ کے سوال کیا کہ آپ نے وہ دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ حالانکہ رسول اپنی زندگی میں بتا گئے تھے کہ علی کون ہے، لیکن پھر بھی کئی بندوں کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک حدیث پڑھنی ہے جس پہ جشن مکمل ہوگا اگر آپ کی توجہ ہو گئی۔ کتاب کا نام ہے کنز المطالب والبحر المناقب، کتاب لکھی سید ولی بن نعمت اللہ جزائری، اور آج سے نہیں 400 سال پہلے کے عالم ابھی امام حسین کے حرم نے ان کی کتاب کو چھاپا ہے نئے انداز میں۔ اس کے اندر ایک روایت ہے، اگر وہ آپ سنیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم معجزے پڑھتے ہیں، علی مولا کے اختیارات پڑھتے ہیں، یہ جو علی کو سر الاسرار مانتے ہیں، شجرۃ الانوار مانتے ہیں، رئیس المسبحات مانتے ہیں، سمندر الافلاق مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روایت بیان کی۔ کیا روایت؟ صحابہ گواہ تھے، روایت آ گئی حدیث میں چلتی ہوئی۔ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھا گیا، اور جس کو اس روایت کا پہلا فکرہ سمجھ آ گیا، علی کی عزت کی قسم اسے دوبارہ کبھی مولوی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا کہ علی کا اختیار کیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا۔ اگلی بات تو کریں گے ہی بعد میں، جن کے نوکر بھی نازل ہوں وہ خود پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھ نہیں اٹھا تو میرا قصور کوئی نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ نزل جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ، جبرائیل نازل ہوا اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ پچھلے پورے جتنے فضائل پڑھے ہیں 20 منٹ میں وہ آپ کے ذہن میں رہے تو میں اگلا جملہ فوراً آپ کے حوالے کروں کہ رسول آپ پر میرا سلام۔ حضور نے کہا جبرائیل کیوں آئے؟ جبرائیل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا امرا ربک، یہ آپ کے رب کا حکم ہے، ان تقوما بفضائل علی ابن ابی طالب علی اصحابک خطیبا، رسول صحابہ کے مجمع میں خطیب بن کر علی کے فضائل پڑھے۔ نہیں میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، اللہ کا حکم ہے انا امرا ربک، یہ آپ کے رب کا امر ہے، یہ محمد کے رب کا محمد کو امر ہے، ان تقوما بفضائل علی ابن ابی طالب علی اصحابک خطیبا، خطیب بن کر صحابہ کے مجمع میں۔
کیونکہ رسول کو پتا تھا انہوں نے میری باتیں آگے لے جانی ہیں اور آنے والے دور میں علی کے منکر بڑھیں گے، تو میں کیوں نہ صحابہ کے مجمع میں خطیب بن کے علی کے فضائل پڑھوں۔ پہلا وکیل ولایت علی، پہلا مبلغ فضائل علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ نے غدیر میں نہیں، غدیر ابھی بعد میں ہے، مدینے کے اندر مصطفیٰ نے منبر لگایا۔ نہیں، میں روایت کے بیان فکر پڑھ دیتا ہوں، چونکہ جو نئی چیز ہوتی ہے اسے برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ذہن میں شک ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ سنتا پہلی دفعہ ہے تو زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ تو جب میں نے بھی پہلی دفعہ کتاب میں پڑھی تو میں نے بڑی توجہ سے پڑھی، تو اب جب آپ پہلی دفعہ سنیں گے تو اس طرح سنیں کہ کم از کم اگلے سال 16 رجب تک آپ کو یاد رہے۔ حضور نے فرمایا فخرج فی بیتک، پھر وہ گھر سے باہر نکلے، الی صعد المنبر، اور سیدھا منبر کی طرف گئے، فاجتمع الناس، اور مجمع اکٹھا کیا۔ آپ نے اگر توجہ کر لی تو میں نے کہا یہ فکرہ کافی ہو جائے گا۔ حضور منبر پہ گئے، پتہ چلا علی کے فضائل کے لیے منبر پہ جانا سنت نبوی ہے، علی کے فضائل کے لیے مجمع اکٹھا کرنا سنت نبوی ہے۔ فاجتمع الناس واول ما تکلم ایھا الناس انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی دمہ دمی۔ محمد منبر پہ گئے واول ما تکلم، اور سب سے پہلا کلام کر کے کہا انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی، میں اس رجل کی تبلیغ کرنے آیا ہوں جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کا زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا بھائی خیرات مانگنا، جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کا خون میرا خون ہے، جس کا نفس میرا نفس ہے، جس کا گوشت میرا گوشت، جس کا خون میرا خون، لحمہ لحمی دمہ دمی روحہ روحی نفسہ نفسی۔ محمد مصطفیٰ نے منبر پر کھڑے ہو کر علی مولا کو مدینے میں ساتھ کھڑا کر کے غدیر سے بھی کئی سال پہلے مدینے کے چوک میں منبر پہ علی کو کھڑا کر کے صحابہ کے سامنے جو ہی کہا نا انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی، تو مجمع میں سے بندے ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہہ رہے تھے، مسجد میں ہوتا تھا علی کا ذکر، بازار میں ہوتا تھا علی کا ذکر، بدر میں ہوتا تھا علی کا ذکر، احد میں ہوتا تھا علی کا ذکر، خندق میں ہوتا تھا علی کا ذکر، خیبر میں ہوتا تھا علی کا ذکر، فتح مکہ میں ہوتا تھا علی کا ذکر، حدیبیہ میں ہوتا تھا علی کا ذکر، اور اب تو دیکھو مدینے کے چوک میں منبر لگا کر علی کا ذکر کرنے آ رہے ہیں۔ ایسی کیا خاص بات ہے علی میں؟ جو ہی بندے نے دوسرے کو کہا نا کہ علی میں ایسی خاص بات کیا ہے، محمد نے علی کا بازو اٹھا کے کہا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ نعرہ حیدری، یا علی، جلدی سے درو بھائی، معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا، بسم اللہ بسم اللہ۔ بے اولا ہو نہیں سکتا، تو پھر بندہ ہی ہوگا نا اس پردے کے اندر، بندہ بھی وہ حیدر کے سوا ہو۔ آپ سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد۔ میرے بڑے انتہائی واجب الاحترام بڑے بھائی جناب ذاکر امداد ابو ذری صاحب تشریف لے آئیں، اور میں آپ کے اور ان کے درمیان یہ نہیں کہوں گا کہ حائل نہیں ہونا، چونکہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی پڑھیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، ہاں توجہ، تاکہ میں دو فکریں مکمل کروں اور اس کے بعد میں بھائی کو منبر۔ حضور نے فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو کہ علی میں ایسا خاص کیا ہے؟ کہ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ اب مولوی صاحب سے یہ نہ پوچھنا نماز میں علی آئے نہ آئے، پوچھنا کیا اللہ کی ولایت آ سکتی؟
اللہ کرے آپ اس سے زیادہ خاموش ہو جائیں تاکہ مجھے لطف اور آئے، چونکہ اب جو بولے گا وہ بولے گا جو میرے ساتھ عقیدہ ملا کے بولے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وَاتَّبَاؤُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ، علی کی اتباع اللہ نے فرض کی ہے، علی کی اتباع اللہ نے فرض کی ہے۔ نہیں جسے پہلا فکر سمجھ نہیں آیا یہ اسے زیادہ سمجھ آئے گا کہ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ وَاتَّبَاؤُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ۔ ٹھہر گیا ہوں کیونکہ حوالہ ایک اور سامنے آ گیا، اصول کافی کی دوسری جلد، فرمان ہے میرے پانچویں امام مولا باقر العلوم شہنشاہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھنے سے پتہ لگا ہے کہ آپ سماعت کے لیے آمادہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے 5 چیزوں کو فرض کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علی کی ولایت، 5 چیزیں فرض ہیں۔ تو یہ واجب اور مستحب کی بحث کہاں سے ہے؟ نہیں میں سوال کر رہا ہوں، معصوم کی حدیث سنا۔ 5 چیزیں فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علی کی ولایت۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا سنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماجرہ کے امام فرماتے ہیں کتنے بدبخت ہیں وہ بندے کہ جنہوں نے وہ 5ویں چھوڑ دی جس کے بغیر پہلی 4 ہی قبول نہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی جسے فکر سمجھ آئے۔ جنہوں نے یا علی جنہوں نے وہ 5ویں چھوڑ دی کہ جس کے بغیر پہلی 4 ہی قبول نہیں، تو اب علی کی ولایت کیا ہے؟ واجب، مستحب، فرض۔ نہیں جسے فرض سمجھ نہیں آتا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے زیادہ سمجھ آئے گی۔ نماز کیا ہے؟ واجب، مستحب، فرض۔ نماز فرض ہے، روزہ کیا ہے؟ فرض۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جشن ہو گئے، پیغام کا فکر ہے۔ حج کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرض۔ 5واں فرض کیا ہے؟ علی کی ولایت، میرے امیر کائنات مولا کی پاک و پاکیزہ ولایت مطلقہ، یہ فرض ہے۔ آپ نے رکھا ہے روزہ، ہو گیا نماز کا وقت، تو نماز پڑھیں گے؟ پڑھنی پڑے گی، ورنہ روزہ تو منہ پہ آئے گا۔ روزہ فاقے کا نام تو نہیں، روزہ تو اس کی اطاعت کا نام ہے۔ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے۔ روزے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی تو مولوی کہہ سکتا ہے کہ روزہ باطل ہے؟ امداد بھائی، بندہ گیا ہے حج پہ، کیا کہنے، وقوف عرفات میں نماز کا وقت ہو گیا، وہاں جا کے بندہ کہے جی میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ حج فرض تھا، نماز بھی فرض ہے، اور ایک فرض میں دوسرا فرض آ جائے تو پہلا فرض باطل ہو جائے گا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ چلو حج کو رہنے دیتے ہیں، وہ دور ہے، روزے اور نماز پہ رہتے ہیں جس پہ زیادہ فوکس ہے۔ بھائی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزے میں آ گیا نماز کا وقت تو نماز تو پڑھیں گے، چونکہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی ایک فرض میں دوسرا فرض آ جائے تو پہلا فرض باطل نہیں ہوتا۔ جب روزے میں نماز آنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا تو نماز میں ولایت آنے سے نماز باطل کیسے ہو؟ جی آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد یا علی، یا علی، آپ صدا سلامت رہیں۔ یہ ولایت سے کھلنے والے چہرے ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ فکر بالکل آخر میں آ گئے ہیں اور آپ کی توجہ بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ وَاتَّبَاؤُهُ فَرِيضَةُ اللہ۔ اگلا فکرہ پڑھوں، رسول نے فرمایا وَحُبُّهُ عبادت اللہ، علی کی محبت اللہ کی عبادت۔ جب بندے پریشان ہو گئے
میرے بڑے عزت والے بھائی ہیں اور اطمینان سے بڑے اپنے انداز سے پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے مطمئن ذاکرین جتنے ہیں ان میں امداد بھائی بھی ایک ہیں. تو میں بھی بڑا مطمئن ہو کے ایک فکر ہے جو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. وَحُبُّهُ عبادت اللہ, علی کی محبت اللہ کی عبادت. شک کرنے سے پہلے ایک دفعہ وہ حدیث یاد کریں, انظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا, عربی میں دیکھنا نہیں, انظر صرف نظر کرنا, نظر کرنا بھی عبادت ہے, غور سے دیکھنا نہیں. علی کے چہرے پر نظر بھی پڑ گئی تو عبادت ہو گئی, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو سوچو جب علی آئینہ دیکھتے ہوں گے, علی زندہ باد. ایک دفعہ فکرہ بڑی توجہ سے سننا. حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ, اگر کوئی علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے, علی کی شہادت ہو گئی ہو, معافی مانگ کر تو پھر بسم اللہ. اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا. جی بسم اللہ. یہاں میرا دل کر میں ایک مصرع آپ کی نظر. جی بسم اللہ. علی اگر آئینہ دیکھو تو علی کر رہا ہے عبادت علی کی. واہ. اچھا, اگر امداد بھائی نے یہ مصرع مجھے ہدیہ کیا ہے تو میں ایک رسول اللہ کی حدیث ہے جی بسم اللہ جو امداد بھائی کو ہدیہ کروں اور وہ آپ کو آج کے جشن کا تحفہ بن کے مل جائے. لیکن توجہ رکھیں تو میں پڑھوں. جی بسم اللہ. ایک دن رسول اللہ نے بلایا امیر کائنات کو. توجہ رکھیں تو میں فکر پڑھوں گی. بسم اللہ. ایک درود پڑھ لے مل کے. صلی علی محمد و آل محمد. رسول اللہ نے بلایا امیر کائنات کو. مجتبی جی کسی اور کو نہیں کہا, صرف علی کو سامنے بٹھایا. اور حوالہ یہاں اس لیے نہیں بتاؤں گا چونکہ ابھی تک یہ ممبر سے کسی نے پڑھا ہی نہیں, تو یہ حوالہ میرے پاس ہے, تو جس نے دیکھنا اس کے لیے میں پرسنلی حاضر. لیکن فکرہ ایک پڑھ دوں جو اگلی 16 رجب تک آپ کے ذہن میں رہے. چونکہ مصر وہ مجھے تحفے میں نہ دیتے تو میں یہ تحفہ آپ تک نہ پہنچاتا, لیکن اب واجب ہو گیا پہنچانا. علی مولا کا چہرہ دیکھا اور رسول نے فرمایا یا علی اذا نظرت المراۃ, اے علی جب آپ آئینہ دیکھیں تو کہیے گا فقل اللہم, اے میرے اللہ. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات. اچھا, جس کو پتہ ہے علی مولا وجہ اللہ ہے وہ بندہ صرف ایک دفعہ میری طرف دیکھے. یا علی, اگلی حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑتا, یہاں رکتا ہوں. یا علی جب آپ چہرہ دیکھیں آئینے میں تو کہیں فقل اللہم, اے میرے اللہ. علی ہیں وجہ اللہ. اب سورہ رحمان کی آیت تو میں پہلے چکا ہوں 2 سال پہلے اسی جشن میں, کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے جو اکرام والا بھی ہے. بندے ابھی تک امداد بھائی پھنسے ہوئے تھے چہرے پر, اللہ نے قرآن میں آواز دے کے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُصْنِعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نو کشتی بنانا میری دونوں آنکھوں کے سامنے, نو کشتی بنانا میری دونوں آنکھوں کے سامنے. پھر بندے آنکھوں پہ پھنس گئے تو اللہ نے آواز دے کے کہا خلقتک آدم بیدیک, میں نے آدم کو بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. تو جب تک یہ تینوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں تو تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے, یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ, یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ, یا چہرے والا اللہ دکھاؤ, یا اللہ والا چہرہ دکھاؤ, یا آنکھوں والا اللہ دکھاؤ. یا کوئی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اپنی آنکھیں کہتا ہے, کوئی ہاتھ ایسے ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھ کہتا ہے. اور اگر تمہیں آدم کا بیٹا ہو کر اللہ کے ہاتھ نظر نہیں آتے تو کوفے میں چلو, علی فرما رہے تھے اے آدم کے بیٹو میرے فضائل پر شک کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ وہ دونوں ہاتھ ہیں جن سے میں نے تمہارے باپ آدم کو بنایا. صدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد. یا علی
توجہ. انہوں نے کہا شیشہ دیکھیں, آئینہ دیکھیں تو کہیں اے میرے اللہ. نہیں دلیل ہے, اور سید اتنی وزنی دلیل ہے کہ کوئی کتاب اس دلیل سے خالی ہے ہی نہیں. اس کا آئینہ دیکھ کر جو وجہ اللہ ہے, وہ جب کہے گا اے میرے اللہ, تو وجہ اللہ کو دیکھ کے کہہ رہے یہ وہی علی ہے جو حسن سے کہہ رہا تھا اللہ میرا جنازہ مجھے دے. زندہ باد بھائی, صدا سلامت. یہ خود ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی. فقرہ آخری پڑھوں اور روایت کو مکمل کروں. علی مولا کو رسول ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ واتباعہ فریضۃ اللہ وحبہ عبادت اللہ وَأَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَعَدَاءَهُ عَدَاءَ اللَّهِ. یا علی تیرے دوست اللہ کے دوست, یا علی تیرے دشمن اللہ کے دشمن. وَسِلْمُهُ سلم اللہ, علی تیری پناہ اللہ کی پناہ. وَحِزْبُهُ حزب اللہ, علی تیرا لشکر اللہ کا لشکر. نہیں سارے فکرے چھوڑ دیے, ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں. صفین کے میدان میں عمرو عاص نے آ کر مالک اشتر سے کہا تھا کیا کر رہے ہو علی کے لشکر میں, ہمارا امیر بھی تو امیر ہے, ایک امیر کے لشکر میں ہم ہیں, ایک امیر کے لشکر میں تم ہو, تو پھر بتاؤ نا تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے. مالک اشتر کہتے ہیں خاموش, تو شیطان کا سپاہی ہے, میں رحمان کا سپاہی. مل کے بولو علی لال کلندر میں